الحمدللہ پاکستان کی عظیم فوج سرحدوں پہ موجود ہے. 2686 کلومیٹر ہم نے فینسنگ کی ہوئی ہے. کچھ تھریٹس تھیں، اس لیے ممکن ہم چمن کا بارڈر تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے بند کریں. اور باقی افغانستان کا جو امن ہے وہ پاکستان کے امن سے وابستہ ہے، اور ہماری ایک ہی کوشش ہے کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو، اور افغانستان کا پیس پاکستان کا پیس. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہا ہے ایک بندہ جو ان کا صدر ہے کہ قومی حکومت بنانی ہے. قومی حکومت کے لیے نہ ان کا کوئی بات ہے، نہ ان کا سر ہے، نہ پاؤں ہے باتوں کا. دوسری کہہ رہی ہیں کہ نہیں، حکومت سے بات چیت نہیں کرنی. تو کس سے بات چیت کرنی ہے آپ نے؟ ایک ایسا وقت آ رہا ہے، آنے والا ہے، اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی پڑے گی، اور ہمارے دروازے بھی بند نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں ہے. یہ آپس میں مل بیٹھ کر اور اس ملک کو آگے لے جانے کا وقت ہے، اور اس ملک میں بحران یا انتشار کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں دی جائے گی. میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، کسی شخص کو بھی انتشار، خلفشار اور اس ملک کے امن و امان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ پاکستان کی زندگی کے اہم دن 15 اگست سے شروع ہو چکے ہیں. یہ 4 مہینے رہیں، 6 مہینے رہیں، ہم نے قوم نے ایک زبان ہو کر، ایک ہو کر، نیک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. میں نے یہ نہیں کہا اجازت نہیں دیں گے. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا اجازت دیں گے، بڑے شوق سے آئے آپ. غلط، میں نے شاید ابھی اتنا فریش آپ اتنی تو نہیں میں بھول سکتا. ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ وقت، قوم اور ملک کے تقاضے اور پاکستان کا جو امپورٹنٹ رول ہے اس وقت، یہ لانگ مارچوں کا تقاضا نہیں کرتا. لیکن اگر وہ بضد ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے، بڑے شوق سے کریں. قانون جو ہے وہ اپنے قانونی دائرے میں اپنی ذمہ داری نبھائے گا. شیخ صاحب، شہباز شریف صاحب نے قومی مفاہمت کی بات کی، تو کیا کوئی قومی حکومت یا قومی مفاہمت کے حوالے سے بات کی؟ قومی مفاہمت اور بات ہے اور قومی حکومت اور بات ہے. قومی حکومت جو ہے خواب دیکھنے کی بات ہے جس کی تعبیر انشاءاللہ الٹی نکلے گی. قومی مفاہمت کے لیے ہم تیار ہیں. لاسٹ 3 کوئسچن. دیکھیں انڈیا کی تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے. آپ ان کا میڈیا دیکھیں، وہ پاکستان ISI کو، اور میں تھوڑا سا تجربہ رکھتا ہوں ان چینلز کا، ریپبلک بھارتیہ ہو گیا اور T9 ہو گئے اور زی ہو گئے، ان کو ماتم پچھا ہوا ہے کہ سارا ISI نے کیا ہے. جی ISI را کو جس برے طریقے سے NDS کو ان کا ستیاناش ہو گیا، تباہ و برباد ہو گئے، ان کی ساری انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے. ان کے چہرے لٹکے ہوئے دیکھیں جو را والے اور NDS والے جہازوں میں بیٹھ کے جا رہے تھے. ISI پاکستان کا قومی ادارہ ہے. ہم افغانستان کے کسی مسئلے میں ملوث نہیں ہیں، اور اس قوم کے بچے کو اپنی پاک فوج اور ISI اور MI اور سارے اداروں پہ فخر ہے کہ انہوں نے اس ملک کی خدمت کے لیے انتہائی انتھک محنت کی ہے اور کر رہے ہیں. علی گیلانی کی تدفین کے لیے انہوں نے قوم کو شامل ہونے نہیں دیا انڈین نے، اور وہاں کرفیو لگایا، اور وہاں مارشاء اللہ کی تو نہیں، کرفیو کی صورتحال پیدا کی. لیکن علی گیلانی مرتے دم تک دلوں میں زندہ رہیں گے. کوئی امریکن پاکستان میں نہیں ہے. بار بار یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو آئے تھے وہ پورٹ سے چلے گئے، اور اگر امریکنز یا وہ امریکن جس کو افغانی جن کو امریکن سپانسر کریں یا دوسرے ملک سپانسر کریں، آج ہم نے 600 جیپنیز کو اجازت دی ہے. کل بھی ہم نے انڈین انڈر 19 کی ٹیم کو افغانی انڈر 19 کی ٹیم کو اجازت دی ہے، جرمن کو دے رہے ہیں، اور بھی جو کہے گا 21 دن کا ٹرانزٹ اس کو دیں گے، ٹھہریں گے ہوٹلوں میں اپنے خرچے پہ. اس ریجن میں پاکستان پر اہم ذمہ داریاں آنے پڑنے والی ہیں، اور پاکستان نے پیس کا ایک رول کردار ادا کرنا ہے. اس میں پاکستان ایک کوریڈور ہے، اور اس میں اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے. کیپٹل جو ہوتے ہیں ساری دنیا کی نظر اس پہ ہوتی ہے، اور میڈیا بھی سارا جو ہے پاکستان میں جو بھی میڈیا کا آدمی کابل اہم ہونے جا رہا ہے.
اس ریجن میں پاکستان پر اہم ذمہ داریاں پڑنے والی ہیں، اور پاکستان نے پیس کا ایک رول کردار ادا کرنا ہے۔ اس میں پاکستان ایک کوریڈور ہے، اور اس میں اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے۔ کیپٹل جو ہوتے ہیں ساری دنیا کی نظر اس پہ ہوتی ہے، اور میڈیا بھی سارا جو ہے پاکستان میں جو بھی میڈیا کا آدمی کابل سے تورخم پہنچ جائے یا اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچ جائے، ہم نے 10,000 لوگوں کو کم و بیش انٹری دی، 9,000 لوگ واپس جا چکے ہیں، 700-800 ابھی یہیں موجود ہیں، اور جو جرنلسٹ آنا چاہے، جو IMF، ورلڈ بینک، ان تنظیموں کے وابستہ لوگ یا ان ایمبیسیوں سے کام کرنے والے لوگ، ایمبیسیاں ان کو سپانسر کریں، تو ہمیں ہمارے دل بڑے ہیں، ہمارے دل کھلے ہیں، لیکن ایک اہم بات یہاں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہ آج ہمیں چمن کا بارڈر کچھ دیر کے لیے بند کرنا پڑے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابھی کرنا، ہاں، سب سے اہم بات جو ہے مجھے اس سے ابتدا کرنی چاہیے۔ آج دنیا کا ایک بہت بڑا عظیم انسان سید علی گیلانی صاحب نے شہادت کا رتبہ پایا، اور ہندوستان میں جبر و استبداد اور غضب اور ظلم و ستم کے خلاف جو آگ اور خون کی ہولی کشمیر میں کھیلی جا رہی ہے، انہوں نے آخری دم تک اس کی لڑائی لڑی۔ ساری پاکستانی قوم ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ آج ہمارا پرچم بھی سرنگوں ہیں، اور ہم ایک دن ان کا سوگ منا رہے ہیں سارے پاکستان میں ان کی شہادت پہ، اور میری دعا ہے کہ اللہ سید علی گیلانی کو کے درجات بلند کرے، اور کشمیر کی جد و جہد آزادی میں ان کی شہادت بھی ایک بہت بڑا کردار ہوگا، اور ساری زندگی انہوں نے اصولوں پر، اور ساری زندگی انہوں نے سچائی اور کشمیر کی جد و جہد آزادی کے لیے لڑی۔ میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ بس ذرا اب یہ کوئی دوسرا حصہ اگر آپ، بس کچھ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ سر یہ بتائیے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے، تو اس کا جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان کا فالو نہیں ہوا، اس کے باوجود وہاں پہ مسلسل عدم استحکام نظر آ رہا ہے، تو پاکستان کی تیاری کیسی ہے، ہماری سڑکوں پر تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ پاکستان کی عظیم فوج سرحدوں پہ موجود ہے۔ 2686 کلومیٹر ہم نے فینسنگ کی ہوئی ہے۔ کچھ تھریٹس تھیں، اس لیے ممکن ہم چمن کا بارڈر تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے بند کریں، اور باقی افغانستان کا جو امن ہے وہ پاکستان کے امن سے وابستہ ہے، اور ہماری ایک ہی کوشش ہے کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو، اور افغانستان کا پیس پاکستان کا پیس۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہا ہے ایک بندہ جو ان کا صدر ہے کہ قومی حکومت بنانی ہے، قومی حکومت کے لیے نہ ان کا کوئی بات ہے، نہ ان کا سر ہے، نہ پاؤں ہے باتوں کا۔ دوسری کہہ رہی ہیں کہ نہیں، حکومت سے بات چیت نہیں کرنی۔ تو کس سے بات چیت کرنی ہے آپ نے؟ ایک ایسا وقت آ رہا ہے، آنے والا ہے، اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی پڑے گی، اور ہمارے دروازے بھی بند نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں ہے، یہ آپس میں مل بیٹھ کر اور اس ملک کو آگے لے جانے کا وقت ہے، اور اس ملک میں بحران یا انتشار کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں دی جائے گی۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، کسی شخص کو بھی انتشار، خلفشار اور اس ملک کے امن و امان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ پاکستان کی زندگی کے اہم دن 15 اگست سے شروع ہو چکے ہیں۔ یہ 4 مہینے رہیں، 6 مہینے رہیں، ہم نے قوم نے ایک زبان ہو کر، ایک ہو کر، نیک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا اجازت نہیں دیں گے، دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا اجازت دیں گے، بڑے شوق سے آئے آپ، غلط، میں نے شاید ابھی اتنا فریش، آپ اتنی تو نہیں میں بھول سکتا۔ ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ وقت، قوم اور ملک کے تقاضے اور پاکستان کا جو امپورٹنٹ رول ہے اس وقت، یہ لانگ مارچوں کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن اگر وہ بضد ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے، بڑے شوق سے کریں۔ قانون جو ہے وہ اپنے قانونی دائرے میں اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ شیخ صاحب، شہباز شریف صاحب نے قومی مفاہمت کی بات کی، تو
کیا کوئی قومی حکومت یا قومی مفاہمت کے حوالے سے بات چیت؟ قومی مفاہمت اور بات ہے اور قومی حکومت اور بات ہے. قومی حکومت جو ہے خواب دیکھنے کی بات ہے جس کی تعبیر انشاءاللہ الٹی نکلے گی. قومی مفاہمت کے لیے ہم تیار ہیں. لاسٹ 3 کوسچن. دیکھیں انڈیا کی تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے. آپ ان کا میڈیا دیکھیں. وہ پاکستان ISI کو، اور میں تھوڑا سا تجربہ رکھتا ہوں ان چینلز کا، ریپبلک بھارتیہ ہو گیا اور T9 ہو گئے اور زی ہو گئے، ان کو ماتم پچھا ہوا ہے کہ سارا ISI نے کیا ہے. جی ISI را کو جس برے طریقے سے NDS کو ان کا ستیہ ناس ہو گیا، تباہ و برباد ہو گئے، ان کی ساری انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے. ان کے چہرے لٹکے ہوئے دیکھیں جو را والے اور NDS والے جہازوں میں بیٹھ کے جا رہے تھے. ISI پاکستان کا قومی ادارہ ہے. ہم افغانستان کے کسی مسئلے میں ملوث نہیں ہیں، اور اس قوم کے بچے کو اپنی پاک فوج اور ISI اور MI اور سارے اداروں پہ فخر ہے کہ انہوں نے اس ملک کی خدمت کے لیے انتہائی انتھک محنت کی ہے اور کر رہے ہیں. علی گیلانی کی تدفین کے لیے انہوں نے قوم کو شامل ہونے نہیں دیا انڈین نے، اور وہاں کرفیو لگایا، اور وہاں مارشاء اللہ کی تو نہیں، کرفیو کی صورتحال پیدا کی، لیکن علی گیلانی مرتے دم تک دلوں میں زندہ رہیں گے. کوئی امریکن پاکستان میں نہیں ہے. بار بار یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو آئے تھے وہ پورٹ سے چلے گئے، اور اگر امریکنز یا وہ امریکنز جن کو امریکن سپانسر کریں یا دوسرے ملک سپانسر کریں، آج ہم نے 600 جیپنیز کو اجازت دی ہے. کل بھی ہم نے انڈین انڈر 19 کی ٹیم کو افغانی انڈر 19 کی ٹیم کو اجازت دی ہے، جرمن کو دے رہے ہیں، اور بھی جو کہے گا 21 دن کا ٹرانزٹ اس کو دیں گے، ٹھہریں گے ہوٹلوں میں اپنے خرچے پہ. تھینک یو ویری مچ.